السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انفو 99 پر آنے پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا راہ گزر ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا جس پر غیر مسلم اقوام تمہارے خلاف ایسی کھڑی ہوں گی جیسے دسترخوان پر کھانے والا بلاتا ہے اور کھانا کھا لو، ساری یکجا ہو جائیں گی مسلمانوں کے خلاف۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس زمانے میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن غصہ السیل، سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے، جس طرح اس کی کوئی بقعت نہیں، اسی طرح تم بھی بے بقعتے ہو کر رہ جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہن وقفہ۔ واہن کا مطلب پوچھا گیا، یا رسول اللہ واہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہن حب الدنیا و کراہیت الموت ہے، کہ دنیا کی محبت دل میں آگے بڑھ جائے گی، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہو جانے لگے گی، جس کی وجہ سے یہ تمہاری حالت ہو جائے گی۔ ہوگے کثیر تعداد میں، لیکن ہوگے سمندر کی جھاگ کی طرح بے بقعت۔ اس لیے دنیا کی محبت جس کی وجہ سے نہ تو حلال و حرام کا پتہ ہو، نہ جائز ناجائز کا پتہ ہو، جو بھی آئے بس لے لو، کھا لو، پی لو، یہی زندگی ہے، گزار لو، یہ انسان کے لیے مضر ہے، مسلمان کے لیے مضر ہے۔ تو اسی لیے اس بیان کے اندر ہم صحابہ کرام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کے، دنیا کی بے رغبتی کے واقعات ذکر کریں گے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے، صحابہ کرام کے واقعات سے دنیا کی بے رغبتی کی جھلک پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مبارک شخصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کیسی تھی، اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ قصہ سنایا اور فرمایا، میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ میں اندر جا کر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لنگی باندھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جسم پر اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، اور مٹھی بھر ایک سا یعنی 3.5 سیر جو اور کیکر کے پتے جو کھال رنگنے کے کام آتے ہیں ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک بغیر رنگی ہوئی کھال لٹکی ہوئی ہے۔ اتنا کم سامان دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیوں روتے ہو اے ابن خطاب؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں کیوں نہ رہوں جب کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چٹائی کے نشانات آپ کے جسم اطہر پر پڑے ہوئے ہیں، اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ ادھر کسرا اور کیسر تو پھلوں اور نہروں دنیا کی فراوانی میں ہوں، اور آپ اللہ کے نبی اور برگزیدہ بندے ہو کر آپ کی یہ حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا؟ یہ ہے سرورِ کائنات رحمت للعالمین کی زندگی۔
اور اسی لیے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، کافر کے لیے یہ جنت ہے، اس کے لیے یہی زندگی ہے، اور مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ اور حاکم نے اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، میں اجازت لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بالا خانہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا کچھ حصہ مٹی پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے ایک بغیر رنگی ہوئی کھال لٹکی ہوئی ہے، اور ایک کونے میں کیکر کے پتے پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے بیٹھ گیا، اور میں نے عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے خاص بندے، آپ کا یہ حال، اور کسرا اور کیسر سونے کے تختوں پر اور ریشم و دیباج کے بچھونوں پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں جلدی دے دی گئی ہیں، اور یہ دنیا جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور ہمیں بعد میں آخرت میں طیبات اور اچھی چیزیں دے دی جائیں گی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک انصاری عورت میرے پاس آئی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک دیکھا کہ ایک چادر ہے جسے دوہرا کر کے بچھایا ہوا ہے، پھر وہ چلی گئی، اور اس نے میرے پاس ایک بستر بھیجا جس کے اندر اون بھری ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو اسے دیکھ کر فرمایا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں انصاری عورت ہمارے پاس آئی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا تھا، پھر اس نے واپس جا کر میرے پاس یہ بستر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ واپس کر دو، اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کا کپڑا پہنا اور پیوند والا جوتا استعمال فرمایا، اور خضرے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور بشیع کھانا کھایا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، بشیع کھانا کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ موٹے پسے ہوئے جو جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے گھونٹ کے ذریعے ہی نگلا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آٹا چھان کر اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چپاتی پکائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ کھانے کی قسم ہے جسے ہم اپنے علاقہ حبشہ میں پکایا کرتے ہیں، تو میرا دل چاہا کہ میں اس میں سے آپ کے لیے ایک چپاتی بناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، چھان بورے کو اسی آٹے میں واپس ملا کر گوندو اور پھر اس سے میرے لیے روٹی پکاؤ۔ حضرت ابو رافع کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت حسن بن علی، حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ ہمارے لیے وہ کھانا تیار کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ میں نے کہا، اے میرے بیٹو، میں تو پکا دوں گی، لیکن آج تمہیں وہ کھانا اچھا نہیں لگے گا، خیر تم لوگوں کا اصرار ہے تو میں پکا دیتی ہوں۔ چنانچہ میں اٹھی اور جو لے کر انہیں پیسا اور پھونک مار کر موٹی موٹی بھوسی اڑا دی، پھر اس کی ایک روٹی تیار کی، پھر اس روٹی پر تیل لگایا اور اس پر کالی مرچیں چھڑکی، پھر اسے ان کے سامنے رکھا، اور میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا پسند تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، آپ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور زمین سے کھجوریں چن کر نوش فرمانے لگے۔ مجھ سے فرمایا، اے ابن عمر کیا ہوا، تم نہیں کھاتے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ان کھجوروں کے کھانے کو میرا دل نہیں چاہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میرا دل تو چاہ رہا ہے، اور یہ چوتھی صبح ہے جو میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اگر میں چاہتا تو میں اپنے رب سے دعا کرتا کہ وہ مجھے کسرا اور کیسر جیسے ملک دے دیتا۔ اے ابن عمر، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں رہ جاؤ گے جو ایک سال کی روزی ذخیرہ کر رکھیں گے اور یقین کمزور ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم ابھی وہیں تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی،
وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سورۃ عنکبوت۔ ترجمہ: اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے، اللہ ہی ان کو روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ تو دنیا جمع کرنے کا اور نہ خواہشات کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، لہذا جو آدمی اس ارادے سے دنیا جمع کرتا ہے کہ بقیہ زندگی میں کام آئے گی، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نامعلوم کتنے دن باقی ہیں۔ غور سے سنو، میں دینار و درہم بھی جمع نہیں کرتا اور نہ کل کے لیے کچھ بچا کر رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ لایا گیا جس میں دودھ اور شہد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پینے کی دو چیزوں کو ایک بنا دیا اور ایک پیالے میں 2 سالن جمع کر دیے، یعنی دودھ اور شہد میں سے ہر ایک پینے اور سالن کے کام آ سکتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ غور سے سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، لیکن میں یہ نہیں پسند کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن ضرورت سے زائد چیزوں کے بارے میں پوچھے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہوں، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلند کرے گا، اور جو تکبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گرائے گا، اور جو خرچ کرنے میں میانہ روی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا، اور جو موت کو کثرت سے یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے۔ یہ ہے سرور کائنات جن کی خاطر کائنات بنی، دونوں جہان کے سردار، ان کی زندگی، ان کا زہد، ان کی دنیا سے بےرغبتی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے زہد کے دنیا سے بےرغبتی کے متعلق واقعات، تاکہ صحابہ کرام کی زندگی کی جھلک ہمیں نصیب ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، آپ نے پینے کے لیے پانی مانگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شہد ملا ہوا پانی پیش کیا گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہاتھ میں لے لیا تو رونے لگے اور ہچکیاں مار مار کر رونا شروع کر دیا، جس سے ہم سمجھے کہ انہیں کچھ ہو گیا ہے، لیکن روب کی وجہ سے ہم نے ان سے کچھ نہ پوچھا۔ جب آپ چپ ہو گئے تو ہم نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ اتنا زیادہ کیوں روئے؟ انہوں نے فرمایا، شہد ملا ہوا پانی دیکھ کر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تھا، اس کی وجہ سے رویا تھا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اتنے میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا چیز ہے جسے آپ دور کر رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میری طرف پڑی تو میں نے کہا اسے دور ہو جا، تو اس سے کہا، آپ تو مجھے لینے والے نہیں ہیں، یعنی یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں لیں گے، میں ویسے ہی زور لگا رہی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس واقعے کے یاد آنے سے میں رو گیا تھا اور شہد ملا ہوا پانی پینا میرے لیے مشکل ہو گیا، اور مجھے ڈر لگا کہ اسے پی کر کہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ نہ جاؤں اور دنیا مجھ سے چمٹ نہ جائے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینے کے لیے پانی مانگا تو ان کی خدمت میں ایک برتن لایا گیا جس میں شہد اور پانی تھا۔ جب اسے اپنے منہ کے قریب لے گئے تو رو پڑے، اور اتنا روئے کہ آس پاس والے بھی رونے لگے۔ آخر وہ تو خاموش ہو گئے، لیکن آس پاس والے خاموش نہ ہو سکے۔ پھر اسے دوبارہ منہ کے قریب لے گئے تو پھر رونے لگے، اور اتنا روئے کہ ان سے رونے کا سبب پوچھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ آخر جب ان کی طبیعت ہلکی ہو گئی تو انہوں نے اپنا منہ پونجا تو لوگوں نے ان سے پوچھا، آپ اتنا کیوں روئے؟ اس کے بعد پچھلی حدیث ایسا مضمون ذکر کیا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کرنے سے دنیا ایک طرف ہو کر کہنے لگی، اللہ کی قسم
اگر آپ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کے بعد والے میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال پر کوئی دینار و درہم تنخواہ نہ چھوڑا، بلکہ انہوں نے تو انتقال سے پہلے ہی اپنا سارا مال بیت المال میں جمع کروا دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے تمام دینار و درہم بیت المال میں جمع کروا دیے تھے اور فرمایا میں اپنے اس مال سے تجارت کیا کرتا تھا اور روزی تلاش کیا کرتا تھا۔ اب مسلمانوں کا خلیفہ بن جانے کی وجہ سے تجارت کی اور کسب معاش کی فرصت نہ رہی۔ حضرت عطاء بن صائب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مسلمان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہو گئے تو وہ حسب معمول صبح کو بازوں پر چادریں ڈال کر بازار جانے لگے۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ پر خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کی ذمہ داری آ چکی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو اوسطاً جو ملتا تھا نہ کم نہ زیادہ وہ مقرر کر دیا اور یہ بھی طے کیا کہ ایک جوڑا سردی میں ملا کرے گا اور ایک گرمی میں، لیکن پرانا جوڑا واپس کریں گے تو نیا ملے گا، اور روزانہ آدھی بکری کا گوشت ملے گا جس میں سری، کلیجی، دل، گردے وغیرہ نہیں ہوں گے۔ حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے لیے اتنا وظیفہ مقرر کرو جو ان کے لیے کافی ہو۔ چنانچہ مقرر کرنے والوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ایک تو ان کو بیت المال سے پہننے کے لیے 2 چادریں ملا کریں گی، جب وہ پرانی ہو جایا کریں تو انہیں واپس کر کے ان جیسی اور نئی 2 چادریں لے لیا کریں۔ دوسرے سفر کے لیے ان کو سواری ملا کرے گی، اور تیسرے خلیفہ بننے سے پہلے یہ اپنے گھر والوں کو جتنا خرچہ دیا کرتے تھے اتنا خرچہ ان کو ملا کرے گا۔ اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں راضی ہوں۔ یہ ہے حالت خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی، جو قیامت والے دن جن کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں فرمایا میں نے سب کے قرض اتار دیے لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض آخرت میں ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شخصیات کے نقشے قدم پر چلنے والا بنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد کیسا تھا ان کے متعلق سنیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے اسی وظیفہ پر اکتفا کیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ چنانچہ وہ کچھ عرصہ اتنا ہی لیتے رہے لیکن وہ ان کی ضرورت سے کم تھا، اس لیے ان کے گزر میں تنگی ہونے لگی تو مہاجرین کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ ہم آپ کے وظیفہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسا رہے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم تو پہلے اس لیے ان کا وظیفہ بڑھانا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پہلے ہمیں ادھر ادھر سے ان کی رائے معلوم کرنی چاہیے، پھر ان سے براہ راست بات کرنی چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے معلوم کرتے ہیں اور ان سے کہہ دیں گے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لوگوں کے نام نہ بتائیں۔ چنانچہ ہی حضرات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ یہ بات ایک جماعت کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریں اور انہیں کسی کا نام نہ بتائیں، لیکن اگر وہ بات مان لیں
پھر نام بتانے میں حرج نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ حضرات حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے آئے۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئیں اور نام لیے بغیر ان کی خدمت میں یہ بات پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے اور انہوں نے پوچھا، تمہیں یہ بات کن لوگوں نے کہی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے پھر میں آپ کو ان کے نام بتلا سکتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو میں انہیں ایسی سخت سزا دیتا جس سے ان کے چہروں پر نشان پڑ جاتے۔ تم ہی میرے اور ان کے درمیان واسطہ بنی ہو، اس لیے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عمدہ لباس کون سا تھا؟ انہوں نے کہا، گرے رنگ کے 2 کپڑے جنہیں کسی وفد کے آنے پر اور جمعہ کے خطبہ کے لیے پہنا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ہاں سب سے عمدہ کھانا کون سا کھایا؟ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ ہم نے جو کی ایک روٹی پکائی، پھر اس گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبے کی تل چھٹ الٹ کر اسے چپڑ دیا جس سے وہ روٹی خوب چکنی چپڑی نرم ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب مزے لے کر اسے نوش فرمایا، وہ روٹی آپ کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے ہاں سب سے زیادہ نرم بستر کون سا تھا؟ انہوں نے کہا، ہمارا ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوڑا کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں اس کو آدھا بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حفصہ، ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ہر چیز میں ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے اور ضرورت سے زائد چیزوں کو اپنی اپنی جگہوں میں رکھا ہے اور ان میں نہیں لگے اور کم سے کم پر گزارا کیا ہے۔ میں نے بھی ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے اور اللہ کی قسم ضرورت سے زائد چیزوں کو ان کی جگہوں میں رکھوں گا اور میں بھی کم سے کم پر گزارا کروں گا۔ میری اور میرے 2 ساتھیوں کی مثال ان 3 آدمیوں کی سی ہے جو ایک راستے پر چلے۔ ان میں سے پہلا آدمی توشہ لے کر چلا، منزل مقصود تک پہنچ گیا، پھر دوسرے نے اسی کا اتباع کیا، اسی کے راستے پر چلا، وہ بھی اسی منزل تک پہنچ گیا، تیسرے نے بھی اسی پہلے کا اتباع کیا۔ اگر وہ ان دونوں کے راستے کا خود کو پابند بنائے گا اور ان جیسا توشہ رکھے گا تو ان کے ساتھ جا ملے گا اور ان کے ساتھ رہا کرے گا، اگر وہ ان دونوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بصرہ کی جامع مسجد میں ایک مجلس لگی ہوئی تھی۔ میں ان کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ حضرت بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد، حسن سیرت، اسلام اور ان کے دینی فضائل کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ میں ان لوگوں کے بالکل قریب چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت احنف بن قیس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے سنا وہ اپنا قصہ یوں بیان کر رہے تھے کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت کے ساتھ عراق بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عراق اور فارس کی مختلف شہروں پر فتح نصیب فرمائی۔ ان علاقوں میں ہمیں فارس اور خراسان کے سفید کپڑے ملے، وہ کپڑے ہم نے ساتھ رکھ لیے اور ان کو پہننا شروع کر دیا۔ ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچے۔ جب ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم سے اپنا چہرہ پھیر لیا اور ہم سے کوئی بات نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہمارے ساتھ تھے انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس رویے سے سخت پریشانی ہوئی۔ پھر ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے۔ حضرت اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بے رخی اور سخت رویے کی ان سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین نے تم لوگوں سے بے رخی اسی وجہ سے اختیار کی ہے کہ انہوں نے تم لوگوں پر ایسا لباس دیکھا ہے جو انہوں نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنے ہوئے دیکھا، نہ ان کے بعد ان کے خلیفہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنے ہوئے دیکھا۔ یہ سنتے ہم لوگ اپنے گھر گئے اور وہ کپڑے اتار دیے اور وہ کپڑے پہنے جو پہلے سے ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پہنا کرتے تھے اور ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ اس دفعہ وہ ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور ایک ایک آدمی کو الگ الگ سے سلام کیا، ہر ایک سے معانقہ کیا اور گرم جوشی سے ملے گویا اس سے پہلے انہوں نے ہمیں دیکھا ہی نہیں تھا۔
پھر ہم نے مال غنیمت آپ کی خدمت میں پیش کیا، جسے آپ رضی اللہ عنہ نے ہمارے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا۔ پھر اس مال غنیمت میں کھجور اور گھی کے سرخ اور زرد رنگ کے حلوے کے ٹوکرے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس حلوے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چکھا تو وہ انہیں خوب مزیدار اور خوشبودار لگا۔ پھر ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے جماعت مہاجرین و انصار، اللہ کی قسم مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کھانے کی وجہ سے تم میں سے بیٹا اپنے باپ کو، بھائی اپنے بھائی کو ضرور قتل کرے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا اور اسے ان مہاجرین اور انصار کے اولاد میں تقسیم کر دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید ہوئے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر واپس چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پیچھے چل پڑے اور کہنے لگے، اے جماعت مہاجرین اور انصار، تم ان حضرات کے زہد اور ان کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھتے، ہمیں تو ان کی وجہ سے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کسر اور کیسر کے ملک اور مشرق مغرب کے علاقے فتح کروائے ہیں۔ عرب و عجم کے وفود ان کے پاس آتے ہیں، وہ ان پر یہ جبہ دیکھتے ہیں جن میں انہوں نے 12 پیبند لگائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت، آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بڑی جنگوں اور لڑائیوں میں شریک ہونے والوں میں بڑے درجے کے ہیں، مہاجر اور انصار میں سے شروع زمانہ کے ہیں۔ اگر آپ لوگ ان سے یہ مطالبہ کریں کہ یہ وہ جبہ پہننا چھوڑ دیں، اس کے بجائے کسی نرم کپڑے کا عمدہ جبہ بنا لیں جس کے دیکھنے سے لوگوں پر رعب پڑے، اور صبح و شام ان کے سامنے کھانے کے بڑے بڑے پیالے لائے جائیں جن میں سے خود بھی کھائیں اور مہاجر انصار میں سے جو حاضر ہوں ان کو بھی کھلائیں، تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ سب لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات سب لوگوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات صرف 2 آدمی کر سکتے ہیں، یا تو حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے زیادہ جرأت سے بات کرتے ہیں، اور پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خسر بھی ہیں، یا پھر ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں، اور اسی نبوی نسبت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ ان حضرات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات نہیں کر سکتا، آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جرأت سے بات کر سکتی ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکٹھے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے جا کر ان دونوں کی خدمت میں اپنی درخواست پیش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کریں آپ۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان کی خدمت میں یہ مطالبہ پیش کرتی ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے خیال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ دونوں امیر المومنین کی خدمت میں گئیں تو انہوں نے ان دونوں کو اپنے قریب بٹھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، اگر اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ بات کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، ضرور کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے پر چلتے رہے، آخرکار اللہ تعالیٰ کی جنت اور خوشنودی ان کو حاصل ہو گئی۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی دنیا آپ کے پاس آئی، اور پھر اسی طرح ان کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے راستے پر چلے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا اور جھٹلانے والوں کو ختم کیا، اور اہل باطل کے تمام دلائل کا منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے تمام رعایا میں انصاف کیا اور مال سب میں برابر تقسیم کیا، مخلوق کے رب کو راضی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی رحمت اور خوشنودی کی طرف اٹھا لیا اور رفیق اعلیٰ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ رفیق اعلیٰ سے مراد حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے جو اعلیٰ علیشین میں رہتے ہیں۔ نہ وہ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی دنیا ان کے پاس آئی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کسر اور کیسر کے خزانے
اور ملک فتح کروائے ہیں، اور ان دونوں کے خزانے وہاں سے آپ کی خدمت میں پہنچا دیے گئے ہیں، اور مشرق مغرب کے آخری علاقے بھی آپ کے ماتحت ہو گئے ہیں۔ بلکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس سلسلہ کو اور آگے بڑھائیں گے اور اسلام کو اور زیادہ مضبوط فرمائیں گے۔ اب عجمی بادشاہوں کے قاصد اور عرب کے وفود آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ نے یہ جبہ پہن رکھا ہے جس میں آپ نے 12 پیبند لگا رکھے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے اتار دیں اور اسی جگہ نرم کپڑے کا عمدہ جبہ پہن لیں، جس کے دیکھنے سے لوگوں پر رعب پڑے، اور صبح و شام آپ کے سامنے کھانے کے بڑے بڑے پیالے لائے جائیں جس میں سے آپ بھی کھائیں، اور مہاجرین انصار میں جو حاضر ہوں ان کو بھی کھلائیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے بہت روئے، پھر فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک مسلسل 10 دن یا 5 دن یا 3 دن گندم کی روٹی پیٹ بھر کر کھائی ہو، یا کسی دن دوپہر کا کھانا بھی کھایا ہو اور رات کا بھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم معلوم ہے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین سے 41 اونچے دسترخوان پر کھانا رکھا گیا ہو، بلکہ آپ کے فرمانے پر کھانا زمین پر رکھا جاتا تھا اور فارغ ہونے کے بعد دسترخوان اٹھا لیا جاتا تھا؟ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دونوں نے کہا، ہاں ایسے ہی ہوتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے فرمایا، تم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو اور تمام مسلمانوں کی مائیں ہو، تم دونوں کا تمام مسلمانوں پر عموماً اور مجھ پر خصوصاً بڑا حق ہے۔ تم دونوں مجھے دنیا کی ترغیب دینے آئی ہو، حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جبہ پہنا ہوا تھا، وہ بہت کھردرا اور سخت تھا، جس کی رگڑ کی وجہ سے ان کے جسم میں خارش ہونے لگ گئی تھی۔ کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے؟ دونوں نے کہا، جی بالکل معلوم ہے۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چوگے پر سویا کرتے تھے، اور اے عائشہ، تمہارے گھر میں ایک بوریا تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بچھونا اور رات کو بستر بنا لیا کرتے تھے؟ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک بوریا کے نشان ہمیں نظر آیا کرتے تھے۔ اور اے حفصہ، اب تم سنو، تم ہی نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رات بستر دوہرا کر کے بچھا دیا تھا، جو آپ کو نرم محسوس ہوا، آپ اس پر سو گئے، اور ایسے سوئے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا، اے حفصہ، تم نے یہ کیا کیا؟ آج رات تم نے میرا بستر دوہرا کر کے بچھایا تھا، جس کی وجہ سے میں صبح 7 تک سوتا رہا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ؟ تم نے نرم بستر مجھے لگا دیا، جس کی وجہ سے میں تہجد میں اٹھ نہ سکا۔ اے حفصہ، کیا تمہیں معلوم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی آپ دن بھر بھوکے رہتے اور رات کا اکثر حصہ سجدے میں گزار دیتے، اور ساری عمر یوں ہی رکوع اور سجدے میں رونے دھونے اور گڑ گڑانے میں گزارتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت اور خوشنودی کی طرف اٹھا لیا۔ عمر کبھی عمدہ کھانا نہیں کھائے گا، کبھی نرم کپڑا نہیں پہنے گا، وہ بھی اپنے دونوں ساتھیوں کے نقش قدم پر چلے گا، اور کبھی 2 سالن ایک وقت میں نہیں کھائے گا، البتہ نمک اور تیل ہی 2 سالن ہیں، لیکن ان کو ایک وقت میں استعمال کر لے گا، اور مہینے میں صرف 1 دن گوشت کھائے گا، تاکہ اس کا مہینہ بھی عام لوگوں کی طرح گزرے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلی، اور انہوں نے یہ ساری بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بتائی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس اور کھانے وغیرہ کا معیار نہ بدلا، بلکہ اسی زاہدانہ طرز پر زندگی گزارتی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل سے جا ملے۔ حضرت اکرمہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت حفصہ، حضرت ابن مطیع اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی عنہم نے۔ حضرت حفصہ، حضرت ابن مطیع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت اکرمہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت حفصہ، حضرت ابن مطیع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی کہ اگر آپ اچھا کھانا کھایا کریں تو اس سے آپ کو حق پر چلنے میں زیادہ قوت حاصل ہوگی،
اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم میں سارا آدمی میرا خیر خواہ ہے، لیکن میں نے اپنے دونوں ساتھیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک راستے پر چلتے ہوئے چھوڑا ہے، اگر میں ان دونوں کا راستہ چھوڑ دوں گا تو منزل مقصود میں ان سے نہیں مل سکوں گا، یعنی ان والی منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ حضرت ابو امامہ بن سعد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک زمانے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے کچھ نہ لیا اور مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں مشغول کی وجہ سے تجارت میں لگنے کی فرصت بھی نہ تھی، اسی وجہ سے ان پر تنگی اور فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا کہ میں امر خلافت میں بہت مشغول ہو گیا ہوں، کاروبار کی فرصت نہیں ملتی، میرے لیے بیت المال سے کچھ لینا مناسب ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا آپ بیت المال میں سے خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ یہی بات حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ دوپہر اور رات کا 2 وقت کا کھانا لے لیا کریں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چاہتا تو تم سب سے زیادہ عمدہ کھانا کھاتا اور تم سب سے زیادہ نرم کپڑے پہنتا، لیکن میں اپنی نیکیوں کا بدلہ یہاں نہیں لینا چاہتا بلکہ آخرت میں لینا چاہوں گا۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام آئے تو ان کے لیے ایسا عمدہ کھانا تیار کیا گیا کہ انہوں نے اس جیسا کھانا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو اسے دیکھ کر فرمایا ہمیں تو یہ کھانا مل گیا، لیکن وہ مسلمان فقراء جن کا اس حال میں انتقال ہوا ان کو پیٹ بھر جو کی روٹی بھی نہ ملتی تھی، ان کو کیا ملے گا؟ اس پر حضرت عمر بن ولید نے کہا انہیں جنت ملے گی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور فرمایا اگر ہمارے حصہ میں دنیا کا یہ مال و متاع ہے اور وہ جنت لے جائیں تو ہم سے بہت آگے نکل گئے اور بڑی فضیلت حاصل کر لی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر میں اپنے دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، میں نے ان کے لیے صدر مجلس میں جگہ خالی کر دی، وہ وہاں بیٹھ گئے، پھر انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ بڑھایا اور ایک لقمہ لیا، پھر دوسرا لیا، پھر فرمایا مجھے اس سالن میں چکنائی محسوس ہو رہی ہے جو کہ گوشت کی اپنی نہیں ہے بلکہ الگ سے ڈالی گئی ہے۔ میں نے کہا امیر المومنین میں آج بازار 2 درہم لے کر گیا تھا، میرا خیال تھا کہ میں عمدہ اور چربی والا گوشت خریدوں گا، لیکن وہ مہنگا تھا، اس لیے میں نے 1 درہم کا کمزور جانور کا گھٹیا گوشت خرید لیا اور 1 درہم کا گھی خرید کر اس میں ڈال دیا، میں نے اپنا خرچہ نہیں بڑھایا، میں نے سوچا اس طرح میری بیوی بچوں میں سے ہر ایک ہڈی تو مل جائے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت اور گھی دونوں آ جاتے ہیں تو آپ ایک کو نوش فرماتے دوسرے کو صدقہ کر دیتے ہیں، دونوں کو نوش نہ فرماتے، اس لیے میں بھی یہ سالن نہیں کھا سکتا، اس میں گوشت بھی ہے اور گھی بھی۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین اس وقت آپ یہ سالن کھا لیں، آئندہ جب بھی گوشت اور گھی مل جائے گا میں یہی کروں گا کہ ایک کو کھا لوں گا اور دوسرے کو صدقہ کروں گا، دونوں کو ملا کر ایک سالن نہیں بناؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس سالن کو کھانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہاں گئے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ٹھنڈا شوربہ اور روٹی رکھی اور شوربے پر تیل ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایک برتن میں 2 سالن، ایک شوربہ دوسرا تیل، میں مرتے دم تک ایسے سالن کو نہیں چکھ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے زمانہ خلافت میں حضرت عمر بن خطاب کا یہ معمول دیکھا کہ ان کے سامنے ایک 3.5 سیر کھجور رکھی جاتی تو اس میں سے کھاتے رہتے، یہاں تک کہ اس میں جو رتی قسم کی ہوتی اسے بھی کھا لیتے۔ حضرت سعید بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاں رات کا کھانا کھایا، وہ گوشت روٹی کھاتے اور پھر اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں پر پھیر کر صاف کر لیتے اور فرماتے یہ عمر اور آل عمر کے ہاتھ صاف کرنے کا تولیہ ہے۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاں
ایک مرتبہ کھانا کھایا۔ جب حضرت جارود کھانے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا، اے باندی، ذرا تولیہ لے آنا۔ وہ اس سے ہاتھ صاف کرنا چاہتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی سرین سے اپنا ہاتھ صاف کر لو۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کھانا کھلایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسا لگا جیسے انہوں نے کم کھایا ہو۔ وہ لوگ عمدہ کھانا کھانے کے عادی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کھانا موٹا سادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عراق والو، اگر میں چاہتا تو میرے لیے بھی عمدہ اور نرم کھانے تیار کیے جاتے جیسے تمہارے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن ہم دنیا کی چیزیں کم سے کم استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا بدلہ آخرت میں مل سکے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک قوم کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان سے قیامت کے دن یہ کہہ دیا جائے گا، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، سورۃ احقاف۔ ترجمہ: تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ساتھی سے روایت کرتے ہیں کہ عراق کے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے لیے ایک بڑا پیالہ لائے جس میں روٹی اور تیل تھا اور ان سے فرمایا، کھاؤ۔ تو انہوں نے تھوڑا سا کھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ان کو یہ کھانا پسند نہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، تم جو کر رہے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ یہی چاہتے ہو کہ رنگ برنگ کے کھٹے میٹھے گرم اور ٹھنڈے کھانے ہوں اور ان سب کو پیٹ میں ٹھونس دیا جائے۔ میں ایسا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ حضرت عبید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت حفص بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حاضر تھے لیکن ان کا کھانا نہ کھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، تم ہمارا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا، آپ کا کھانا سخت اور موٹا ہے، میں اسے نہیں کھا سکتا، میرے لیے عمدہ اور نرم کھانا پکایا گیا ہے، میں واپس جا کر وہ کھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے میں اپنے آدمی کو حکم دوں تو وہ بکری کے بال صاف کر کے اسے بھون لیں اور وہ آٹے کو کپڑے میں چھان کر اس کی پتلی چپاتیاں پکا لیں اور ایک سا کشمش ڈول میں ڈال کر اس پر پانی ڈال دیں جس سے ہرن کے خون کی طرح سرخ مشروب تیار ہو جائے۔ حضرت حفص نے کہا، آپ کی یہ بات سن کر تو پتہ چلا کہ آپ اچھی زندگی کے طریقوں اور کھانے پینے کی قسموں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اس ذات کی قسم جس قبضے میری جان ہے، اگر میں قیامت کے دن اپنی نیکیوں کے بدلے میں کمی کو برا نہ سمجھتا تو میں تمہارے ساتھ اس زندگی کے مزوں میں ضرور شریک ہو جاتا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی قسم ہمیں اس دنیا کی لذتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے کہنے پر لذتوں کے یہ سامان تیار ہو سکتے ہیں جو ان بکروں کے بال صاف کر کے ان کو بھون لیا جائے اور میدے کی عمدہ روٹیاں پکا لی جائیں اور ڈول میں کشمش کو پانی میں ڈال کر اتنی دیر رکھا جائے کہ چکور کی آنکھ جیسے رنگ کا صاف ستھرا مشروب تیار ہو جائے، پھر ہم ان تمام چیزوں کو کھا پی لیں۔ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ آخرت میں ملے، یہاں نہ ملے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سن رکھا ہے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اہل بصرہ کی وفد کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا۔ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے روزانہ ایک روٹی توڑ کر لائی جاتی تھی اور وہ اسے کبھی گھی سے، کبھی تیل سے، کبھی دودھ سے کھا لیتے تھے۔ کبھی دھوپ میں خشک کیے ہوئے گوشت کے ٹکڑے بھی لائے جاتے جو پانی میں ابلے ہوئے ہوتے تھے۔ کبھی ہم نے تازہ گوشت بھی ان کے سامنے دیکھا، لیکن بہت کم وہ ہمیں یہی کھانے کھلایا کرتے تھے۔
تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم لوگ میرے کھانے کو گھٹیا سمجھتے ہو اور اچھا نہیں سمجھتے ہو، اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو میں تم میں سب سے زیادہ عمدہ کھانے والا اور تم سب سے زیادہ ناز و نعمت کی زندگی والا ہوتا۔ اور سے سنو اللہ کی قسم میں اونٹ کے سینے اور کوہان کے گوشت، ان دونوں جگہوں کا گوشت سب سے زیادہ عمدہ شمار ہوتا ہے، سے بھنے ہوئے گوشت سے چپاتیوں اور رئی کی چٹنی سے ناواقف نہیں ہوں، لیکن میں انہیں قصداً استعمال نہیں کرتا کیونکہ میں نے اللہ کا ارشاد سنا ہے کہ وہ ایک قوم ان کے کیے ہوئے ایک غلط کام پر آر دلاتے ہوئے فرماتے ہیں ایک قوم کے کیے ہوئے غلط کام پر آر دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا۔ ترجمہ: تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب پرکھ چکے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا اگر تم لوگ امیر المومنین سے بات کر لو کہ وہ تمہارے لیے بیت المال سے کچھ کھانا مقرر کر دیں جسے تم کھا لیا کرو تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم لوگ اپنے لیے وہ کھانا پسند نہیں کرتے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں؟ تو ان لوگوں نے کہا امیر المومنین مدینہ منورہ ایسا شہر ہے جہاں ہمارے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہے اور آپ کا کھانا ایسا عمدہ اور مزیدار نہیں جسے کھانے کے لیے کوئی آئے۔ ہم لوگ سرد و شاداب علاقے کے رہنے والے ہیں، ہمارے امیر ایسے ہیں، لوگ شوق سے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کا کھانا ایسا عمدہ ہوتا ہے کہ خود کھایا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر اپنا سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر فرمایا میں تم لوگوں کے لیے بیت المال سے روزانہ 2 بکریاں اور 2 بوریاں مقرر کر دیتا ہوں، صبح کو 1 بکری اور 1 بوری پکا لیا کرو، پھر خود بھی کھاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاؤ، اور پھر حلال مشروب منگا کر پہلے خود پیو پھر اپنے دائیں طرف والے کو پلاؤ، اس طرح ساتھ والے کو، پھر اپنے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ایسے شام کو دوسری بکری اور دوسری بوری پکاؤ، خود بھی کھاؤ اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاؤ۔ اور سے سنو تم لوگ عام لوگوں کے گھروں میں اتنا بھیجو کہ ان کا پیٹ بھر جائے اور ان کے اہل و عیال کو کھلاؤ، کیونکہ اگر تم لوگوں سے بد اخلاقی سے پیش آؤ گے تو اس سے ان لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکیں گے اور ان کے بھوکوں کے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کی قسم اس سب کے وجود میرا خیال یہ ہے جس قوم سے روزانہ 2 بکریاں اور 2 بوریاں لی جائیں وہ جلد اجڑ جائے گا۔ حضرت عتبہ بن فرقد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں کھجور اور گھی کے حلوے کے ٹوکرے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کچھ کھانے کی چیز ہے جسے میں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ آپ دن کے شروع میں لوگوں کی ضرورتوں میں لگے رہتے ہیں، تو میرا دل چاہا کہ جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں گھر جایا کریں تو اس سے کچھ کھا لیا کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو طاقت حاصل ہو جائے گی۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹوکرے کو کھول کر دیکھا اور فرمایا اے عتبہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے ہر مسلمان کو ایسا ایک ٹوکرا حلوے کا دیا ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین میں اگر قبیلہ قیس کا سارا مال بھی خرچ کر دوں تو بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر مسلمان کو حلوے کا ایک ٹوکرا دے دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تو مجھے تمہارے اس حلوے کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے ایک بڑا پیالہ منگایا جس میں سخت روٹی اور سخت گوشت کے ٹکڑوں سے بنا ہوا سرید تھا، ہم دونوں اس میں سے کھانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اسے بڑی رغبت سے کھا رہے تھے، میں کوہان کی چربی سمجھ کر ایک سفید ٹکڑے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اسے اٹھانے کے بعد پتہ چلتا یہ تو پٹھے کا گوشت ٹکڑا ہے، اور میں گوشت کے ٹکڑے کو چباتا رہتا لیکن وہ اتنا سخت ہوتا کہ میں اسے نگل نہ سکتا۔ آخر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توجہ ادھر ہو جاتی تو میں گوشت کے اس ٹکڑے کو منہ سے نکال کر پیالے اور دسترخوان کے درمیان چھپا دیتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبیذ کھجور یا کشمش کا شربت ایک بڑے پیالے میں منگایا جو سرکہ بننے والا تھا اور کچھ ذائقہ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا پی لو۔ میں اسے لے کر پینے لگا لیکن حلق سے نیچے بڑی مشکل سے اتارا۔ پھر انہوں نے وہ پیالہ مجھ سے لیا اور اسے پی گئے۔ پھر فرمایا عتبہ سنو ہم روزانہ 1 اونٹ ذبح کرتے ہیں
اور اس کی چربی اور عمدہ گوشت پیٹ سے آنے والے مسلمانوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اس کی گردن اعلی عمر کو ملتی ہے اور یہ سخت گوشت کھاتے ہیں، اور یہ باسی نبیذ اس لیے پیتے ہیں تاکہ یہ نبیذ پیٹ میں جا کر اس گوشت کے ٹکڑے کر کے ہضم کر دیں اور یہ سخت گوشت ہمیں تکلیف نہ دے سکیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی، آپ نے اس آدمی سے پانی مانگا، وہ شہد لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا شہد ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم، شہد پینا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو مزے لینے کی چیز ہے، اس لیے شاید ان چیزوں میں سے نہیں ہوگا جس کا مجھ سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پینے کا پانی مانگا، ایک صاحب پانی میں شہد ملا کر لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو بڑا مزیدار، لیکن میں سن رہا ہوں اللہ تعالیٰ ایک قوم کی یہ برائی بتا رہے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے لگ گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، چنانچہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں دے دیا جائے اور اس کو نہ پیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ زمانہ خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اوپر نیچے 3 پیمند لگا رکھے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے گزارا کے قابل خوراک لیا کرتے تھے۔ گرمیوں میں ایک جوڑا پہنتے، بعض دفعہ ان کی لنگی پھٹ جاتی تو اسے پیمند لگا لیتے، لیکن نیا جوڑا لینے کے وقت آنے سے پہلے اس کی جگہ بیت المال سے اور لنگی نہ لیتے، اسی سے کام چلاتے رہتے، اور جس سال مال زیادہ آتا اس سال ان کا جوڑا پچھلے سال سے اور گھٹیا ہو جاتا۔ حضرت افسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس بارے میں بات کی تو فرمایا میں مسلمانوں کے مال سے پہننے کے جوڑے لیتا ہوں اور یہ میری ضرورت کے لیے کافی ہے۔ حضرت محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بیت المال سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے 2 درہم خرچہ لیا کرتے تھے۔ یہ تھی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہد کی زندگی، جن کی حکومت کا دبدبہ آج تک مشہور ہے۔ آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد۔ حضرت عبد الملک بن شداد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے جمعہ کے دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر دیکھا کہ ان پر عدن کی بنی ہوئی موٹی لنگی تھی جس کی قیمت 4 یا 5 درہم تھی، اور گہرے رنگ کی ایک کونی چادر تھی، کوفی چادر تھی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جو مسجد میں قیلولہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک دن مسجد میں قیلولہ فرما رہے تھے، اور جب وہ سو کر اٹھے تو ان کے جسم پر کنکریوں کے نشانات تھے۔ مسجد میں کنکریاں بچھی ہوئی تھیں اور لوگ ان کے اس سادہ اور بے تکلف زندگی پر حیران ہو کر کہہ رہے تھے یہ امیر المومنین ہیں، یہ امیر المومنین ہیں۔ حضرت شرحبیل بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خلافت والا عمدہ کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور تیل یعنی سادہ کھانا کھاتے۔ یہ ہے زندگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اپنے وقت کے خلیفہ ہیں لیکن زہد کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آگے سنتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد، جو اپنے وقت کے خلیفہ ہیں اور ان کی زہد کی زندگی۔ قبیلہ سکی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد۔ قبیلہ ثقیف کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اکبرا قصبہ کا حاکم بنایا، اور عراق کے ان دیہات میں وہ مسلمان نہیں رہا کرتے تھے۔ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ظہر وقت میرے پاس آنا۔ میں آپ کی خدمت میں گیا، مجھے وہاں کوئی روکنے والا دربان نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس پیالہ اور پانی کا ایک کوزہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹا تھیلا منگوایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ مجھے امانت دار سمجھتے ہیں، اس لیے مجھے اس تھیلے میں سے کوئی قیمتی پتھر نکال کر دیں گے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اس تھیلے میں کیا ہے،
इस थैले पर मोहर लगी हुई थी। उन्होंने इस मोहर को तोड़ा और थैले को खोला तो इसमें सत्तू थे। चुनांचे इसमें से सत्तू निकाल कर प्याले में डाल दी और इसमें पानी डाला, खुद भी पिए और मुझे भी पिलाया। मैं इतनी सादगी देख कर रह ना सका और मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप इराक़ में रहकर ये खा रहे हैं, हालांकि इराक़ में तो इससे बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ें हैं। इराक़ में रहकर सिर्फ सत्तू खाना बड़ी हैरानगी की बात है। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं बुखल की वजह से इस पर मोहर नहीं लगाता हूँ, बल्कि मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक सत्तू खरीदता हूँ और मदीना से मंगवाता हूँ। ऐसे ही खुले रहने दूँ तो मुझे डर है कि इधर उधर गिर ना जाएं और उड़ ना जाएं और यूँ ये ख़त्म ना हो जाएं। मुझे इराक़ के सत्तू बनाने पड़ेंगे। इसी वजह से मैं इन सत्तुओं को इतना संभाल कर रखता हूँ। मैं अपने पेट में पाक चीज़ ही डालना चाहता हूँ। हज़रत आमश रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों को दोपहर का और रात का खाना खूब खिलाया करते थे और ख़ुद वही चीज़ खाया करते थे जो उनके पास मदीना मुनव्वरा से आया करती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन शरीक रहमतुल्लाह अलैह के दादा बयान करते हैं, हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक मरतबा फ़ालूदा लाया गया और उनके सामने रखा गया तो फ़ालूदा को मुखातब करके फरमाया, आया फ़ालूदे, तेरी खुशबू बहुत उम्दा है और रंग बहुत खूबसूरत है और ज़ायका बहुत उम्दा है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि मुझे जिस चीज़ की आदत नहीं है मैं ख़ुद को उसका आदी बनाऊँ। हज़रत ज़ैद इब्न वहाब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे पास बहर आए और उन्होंने एक चादर ओढ़ी हुई थी और लुंगी बांधी हुई थी, जिस पर पैबंद लगा रखा था। किसी ने उनसे इतने सादा कपड़े पहनने के बारे में कुछ कहा तो फरमाया, मैं ये तो सादा कपड़े इसलिए पहनता हूँ, मैं इनकी वजह से अकड़ से बचा रहूँगा और इनमें नमाज भी बेहतर होगी और मोमिन बंदे के लिए ये सुन्नत भी है, या आम मुसलमान भी ऐसे सादा कपड़े पहनने लग जाएंगे। एक साहब बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर एक मोटी लुंगी देखी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया, मैंने उसे 5 दिरहम में ख़रीदा है, मुझे जो आदमी इसमें 1 दिरहम नफ़ा देगा मैं उसे इसके हाथ बेच दूँगा। हज़रत मुजम्मे बिन समान तैमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी तलवार लेकर बाज़ार गए और फरमाया, मुझसे मेरी यह तलवार ख़रीदने के लिए कौन तैयार है? अगर लुंगी ख़रीदने के लिए मेरे पास 4 दिरहम होते तो मैं ये तलवार ना बेचता। हज़रत सालेह बिन अबिल अस्वद रहमतुल्लाह अलैह एक साहब से नकल करते हैं, उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा कि वे गधे पर सवार हैं और उन्होंने अपने दोनों पाँव एक जानिब लटका रखे हैं और फरमा रहे हैं कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसने दुनिया की तौहीन कर रखी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुरैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ईद उल अज़हा के दिन हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में गया। उन्होंने हमारे सामने बोसी और गोश्त का हरीरा रखा। हमने कहा, अल्लाह आपको ठीक ठाक रखे, अगर आप हमें ये बतख खिलाते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अब तो अल्लाह ने बहुत माल दे रखा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, ऐ इब्न ज़ुरैर, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, खलीफा वक्त के लिए अल्लाह के माल में से सिर्फ 2 बड़े प्याले लेने हलाल हैं, एक प्याला अपने और अपने अहल व अयाल के लिए और दूसरा प्याला आने वाले लोगों के सामने रखने के लिए। ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिदाना ज़िंदगी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ाहिदाना ज़िंदगी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ाहिदाना ज़िंदगी, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ाहिदाना ज़िंदगी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ाहिदाना ज़िंदगी, जो कायनात में अफ़ज़ल तरीन हस्तियाँ हैं, उनकी ज़िंदगी ये है और खिलाफत के ज़माना की। इसलिए आज दुनिया की हवस बहुत ज़्यादा है, हर तरफ माल ही माल का, ला इलाहा इल्लल्लाह माता, हर तरफ माता ही माता का नारा लग रहा है, माता का नारा लग रहा है कि माल ही माल सब कुछ है। इसलिए इन हज़रात की मुबारक ज़िंदगियों का मुताला करना और इनको सुनना, ताकि अल्लाह ताला हमें इनकी ज़ाहिदाना ज़िंदगी की झलक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।